اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، علم تارا، اے محبوب پیارے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، قیلا، جنہیں کہا گیا، لہم، ان کے لیے، کفو، کہ روکے رکھو، ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ابتداءً دوسروں کے ساتھ لڑنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا تمہارا کام ابھی لڑائی کرنا نہیں ہے، بلکہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، اپنے اللہ کے حضور جھکیں، عبادت اور بندگی کریں، تاکہ اللہ کی ذات کے ساتھ تمہارا تعلق بندگی مضبوط ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق جیسے جڑنا چاہیے ویسے جڑ جائے۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان بھی ہے، فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ گویا وہ مناجات اور وہ دعائیں جو بندہ سجدے میں پڑھ کے اپنے اللہ کے حضور کرتا ہے، وہ دعائیں میرا اللہ بہت قریب سے اپنے بندے کی سماعت فرماتا ہے۔ حالانکہ اس کی شان یہی ہے کہ وہ بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن یوں بندے کا جھک جانا اللہ کے دربار میں، یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکاۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا تمام تر فائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو ہی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کسی غریب کے ہاتھ پہ جاتی ہے، کسی یتیم کے ہاتھ پہ جاتی ہے، کسی بیوہ کے ہاتھ پہ جاتی ہے، کسی مقروض کے ہاتھ پہ جاتی ہے، یا کہیں فی سبیل اللہ جو کام چل رہے ہوتے ہیں کسی فی سبیل اللہ کام میں لگ جاتی ہے، جس سے پھر عوامی کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو گویا ایک طرف نماز کا حکم دیا تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، دوسری طرف زکوٰۃ کا حکم دیا تاکہ بندوں کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ فرمایا ان دونوں تعلقات کے اوپر توجہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَلَمَّا، پس جب، کُتِبَ، فرض قرار دیا گیا، علیہم، ان پر، القتال، لڑنا، جب جہاد فرض قرار دے دیا گیا تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اذا فریق منہم، تو اس وقت ایک جماعت ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرنے لگ پڑی لوگوں سے، کا خشیت اللہ، اور ایسے ڈرنے لگ پڑی جیسے اللہ سے ڈرنا تھا، کیونکہ من میں خوف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہونا چاہیے تھا، پر جب انہیں کہا گیا نا کہ اب تم نے ان سے لڑنا ہے، جو پہلے کہتے تھے کہ یہ ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں تو ہم ان سے کیوں نہ لڑیں، پہلے کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے گھر سے نکال دیا ہے تو ہم ان سے کیوں نہ لڑیں، اللہ نے فرمایا تم نے ابھی نہیں لڑنا، لڑنے سے روکا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن پھر ایک وقت آ گیا، فرمایا اب تیار ہو جاؤ، اب اگر کوئی دیہاتی کرے گا تو اس سے لڑیں گے، اب اگر کوئی کسی کا حق مارے گا تو اس سے لڑیں گے، اب اگر کسی مسلمان کو کوئی تنگ کرے گا، کسی بوڑھے کو کوئی تنگ کرے گا، کسی عورت کو کوئی تنگ کرے گا، کسی بچے کو کوئی تنگ کرے گا، فرمایا چھوڑیں گے نہیں، ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اور جب جہاد کا وقت آ گیا تو وہ جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں حکم دیں ہم تیار ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا وہ لوگوں سے ڈرنے لگے، اور ڈرنے ایسے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا او اشد خشیہ،
بلکہ ڈرنے کے معاملے میں فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ آگے نکل گئے۔ اور ہم پیچھے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو لوگوں سے ڈرنے لگ پڑے تھے، جو لوگوں کے خوف کی وجہ سے جہاد سے بھی قدم پیچھے ہٹانے والے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی محبت پالے ہوئے تھے، دل کے اندر اسلام نے گھر نہیں کیا ہوا تھا، ان کی زبان کلمہ پڑھتی تھی اور دل کے اندر انہوں نے منافقت اکٹھی کی ہوئی تھی۔ یہ منافقوں کا ٹولہ تھا۔ تو پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وقالو، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبتا، تو نے کیوں فرض قرار دے دیا ہے علینا القتال، ہم پر لڑنا، لولا، اے کاش ایسا کیوں نہ ہوا کہ اخرتنا، کہ تو مؤخر کر دیتا، تاخیر کر دیتا، مہلت دے دیتا، الی اجل قریب، قریب کے وقت تک، ایک مدت تک تو ہمیں مہلت عطا فرما دیتا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہماری طاقت کچھ ہو گئی ہے، ہمارے پاس کچھ ہتھیار ہو گئے ہیں، پر جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ تو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے پر اتنی طاقت نہیں۔ یا اللہ جتنی مہلت تو نے پہلے ہمیں دے رکھی تھی تو آپ اور مہلت کچھ کیوں نہ دے دیتا۔ ایک یہ وہ حالات ہیں جو ایک طرف مدینہ شریف کے مسلمان ہیں اور دوسرے سے کی طرف مکہ کے کافر ہیں، پہلی جنگ اور 313 لوگ ایک طرف اور 1000 سے بڑا لشکر دوسری طرف، ایک طرف جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے برابر اور دوسری طرف جنگی ساز و سامان جو ہے وہ انتہائی کثرت کے ساتھ موجود۔ وہ حالات بھی دیکھ لیں اور ایک آج کا دور دیکھ لیں، اور آج کے دور میں اسرائیل ایک طرف دیکھ لیں، دنیا کا سپر پاور امریکہ پہلے دن سے اسرائیل کے ساتھ دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ ہلکی سی وہ سلسلہ ہوا یہاں تک کہ جو امریکہ کا سربراہ ہے اس نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اسرائیل کا دورہ کر کے انہیں بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں مٹنے یا ہم تمہیں ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوسری طرف عالم اسلام کو دیکھ لیں، عالم اسلام کا خوف جو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بندے کچھ ایسے جو بندوں سے ڈرنے لگ پڑے ہیں، حالانکہ اگر توکل اللہ کی ذات پہ اس لیول کا ہو جائے کہ اب ہمارے اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ جو کسی مسلمان کو تنگ کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا، جو کسی مسلمان پہ ظلم کیا جائے گا اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی یہ اگر جرت، یہ بہادری آج کے مسلمانوں کے اندر بھی، یہ تقوی، یہ اللہ کا خوف دل میں عطا کرے اور لوگوں کے خوف سے بے نیاز کر دے۔ اور آج ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگ اس بات کو جانیں کہ ہمارے اللہ کے احکام کیا ہیں، اور ان کو جان کے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا چاہیے۔ بھائی اگر آپ دیکھیں تو ایران کی حیثیت ہی کیا ہے، جب ایک طرف اسرائیل کھڑا ہے دوسری طرف ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ اس کے سارے کے سارے اتحادی ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جرت دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہمت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری فوج دنیا کی فوجوں میں سے بہترین فوج ہے۔ ہمارے پاس جو ایٹمی اثاثے اور جو لڑائی کا سامان ہے وہ دنیا کے ڈھیر سارے ممالک سے بہت بہتر ساز و سامان ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے غریب، اپنے یتیم، اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی بات پہ لبیک نہ کہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی خارجہ پالیسی ہے، پتہ نہیں کون سا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ بالخصوص ہمیں یہ جرت عطا کرے کہ ہم انتظار میں ہی نہ بیٹھے رہیں کہ چلو آج فلسطین کی باری ہے، آج لبنان کی باری ہے، آج عراق کی باری ہے، آج ایران کی باری ہے، حالانکہ کتنے اسلامی ممالک تھے جن کا کچھ باقی نہیں انہوں نے بچنے دیا،
انہوں نے ایک ایک کر کے انہیں ختم کر دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بیلی ہیں، ہمارے یار ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ نہیں بھائی، یہ اس وقت تک بیلی اور یار ہیں جب تک ہمارے بیلیوں اور یاروں کو ختم نہیں کر لیتے، اور جب وہ سمجھیں گے کہ اب یہ تنہا ہیں، اب ان کے ساتھ لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر دیکھیں حالات کو بگڑتے ہوئے وقت نہیں لگتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی مہلت مل جاتی۔ مہلت کیوں چاہتے ہیں؟ دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، یہ دنیا کے اثاثوں کے لیے، یہ دنیا کی معدنیات اور دنیا کے معاملات کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے مہلت چاہتے ہیں۔ میرے اللہ فرمایا کہ اے محبوب یہ دنیا کے لیے مہلت چاہتے ہیں، تو اعلان فرما دے۔ اعلان کیا فرمایا؟ فرمایا قل، اے محبوب پیارے آپ اعلان فرما دیں، متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کا مال تو بہت تھوڑا مال ہے۔ تم دنیا کے لیے مہلت چاہتے ہو؟ فرمایا دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ تم دنیا کے لیے مہلت چاہتے ہو؟ فرمایا اس دنیا کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک مکھی کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ تم دنیا کے لیے مہلت چاہتے ہو، یہ مال بہت تھوڑا سا مال ہے۔ اگر دنیا کے لیے زندہ رہو، 100 سال بھی زندہ رہو، اور 100 سال کے بعد بھی فرشتہ آئے گا تو کہو گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو تھوڑے دن کے لیے آئے۔ لیکن فرمایا اگر تم دنیا میں آئے اور کسی خاص مقصد کے لیے مر گئے، اگر تم دنیا میں آئے کسی عظیم مقصد کے لیے، تم نے شہادت کی موت حاصل کر لی، اگر تمہارے پاس دنیا میں تھوڑی طاقت تھی اور تم نے وہ تھوڑی طاقت کسی اپنے بہن، کسی اپنے بھائی، کسی اپنے بزرگ کے دفاع کے لیے وہ تھوڑی طاقت تم نے لگائی اور بے شک تمہارا خاتمہ ہو گیا، تمہارا کچھ بھی نہ بچا، تو فرمایا پھر کچھ نہ بچنے کے باوجود میں اللہ تمہیں مرنے نہیں دوں گا، ایسی زندگی عطا کر دوں گا کہ فرمایا جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ فرمایا شہید کو مردہ نہ کہنا، اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے رزق کھاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہی ہے، والآخرۃ، اور اگر بات کریں آخرت کی، وہ جو مرنے کے بعد کا سلسلہ ہے، فرمایا وہ جو آخرت کا سلسلہ ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن اچھا اس کے لیے ہے لمن اتقی، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور لوگوں کے خالق کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اللہ کا خوف رکھے اپنے من میں، اس کے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ وہ پھر دنیا نہیں دیکھتے، وہ آخرت دیکھتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں گے اللہ کے محبوب نبی کی زیارت ہوگی، اللہ کے محبوب نبی پوچھیں گے کہ میری امت کٹ رہی تھی، میری امت مر رہی تھی، تم نے میری امت کے لیے کیا کیا؟ بندہ عرض کرے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری طاقت تھی، ہم نے اپنی طاقت جرأت اور بہادری کے ساتھ دشمن کے خلاف چلا دی۔ یقیناً جس کا یہ جواب ہوگا وہ مقام پا جائے گا، اور جو کہے گا کہ نہیں جی ہم نے تو صرف اپنی دھوتی سنبھال کے رکھی ہے، ہمیں کسی سے کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قبر میں پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے ولا تظلمون، اور ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں یاد رکھنا تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تمہاری جیب سے دوانی نکلے اور وہ کسی غریب یتیم کے کام آ جائے، کسی ضرورت مند کے کام آ جائے، کسی قیدی کے کام آ جائے، کسی اسیر کے کام آ جائے، اور میں اللہ تمہیں تمہاری دوانی کے اوپر بھی اجر اور ثواب نہ دوں۔ فرمایا ایسا ظلم ہمارے دربار سے نہیں ہونے والا، میں اجر اور ثواب سے ضرور نوازنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کی صورت میں، نماز کی صورت میں اپنی ذات سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کی صورت میں اپنے بندوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کے خوف اور خطرے سے بچا کے ہمیشہ اپنی ذات سے کما حق کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أهل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل صلاتنا وأعمالا صالحات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين.